ان کے ایک خادم خاص تھے، ان کا نام تھا جاوید بھائی. وہ حضرت کے مرید بھی تھے. تو حضرت جب شہید ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد اس نے بیعت کی، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی. جیسے اس نے آ کے وہاں بیعت کی تو اگلے ہی ہفتے میں اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. تو حضرت نے فرمایا، جاوید میاں بڑا لاجواب انتخاب کیا ہے تم نے، بڑا لاجواب انتخاب کیا ہے تم نے. اور سنو، یہاں جنت میں تو شاہ حکیم محمد اختر کے تو جگہ جگہ تذکرے ہیں، جگہ جگہ چرچے ہیں، چرچے، تذکرے نہیں کہا، جگہ جگہ جنت میں حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں. تو حضرت والا نے یہ خواب سنا تو حضرت ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جاوید بھائی جب یہ خواب سنا رہے تھے تو میں خود کھڑا ہوا تھا. خواب حجت نہیں ہے لیکن خواب نبوت کا 46واں حصہ ضرور ہے. خواب مبشرات میں سے ہیں. جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے لیے اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا جو جھوٹا خواب بیان کرے. اور باقی خواب مبشرات میں سے ہیں، رؤیا صالحہ. اور بعض لوگوں کو خواب میں بڑی مناسبت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو بالکل مناسبت نہیں ہوتی. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت خواب دیکھتا تھا، لیکن جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد جب اس لائن میں آیا تو مطلق خواب بند ہو گئے. کہ مجھے کوئی خواب نہ اچھا نہ برا آتا ہی نہیں ہے. اپنی اپنی طبیعتیں، اپنے اپنا مزاج ہے. جو آدمی جتنا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جتنا زیادہ سچا انسان ہوتا ہے اور جتنا گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، اس کے خواب جو ہے وہ بڑے معتبر ہوتے ہیں. خواب کے اندر اشارہ ملتا ہے کسی کام کا، یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے، یا کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے خواب ہی کے ذریعے سے. تو بعض دفعہ وہ اشارے خواب ہی کے اندر سمجھ آ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ کسی معبر سے پوچھنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ خواب کو اچھے دوستوں کے سامنے تو ذکر کریں، لیکن برے اور دشمن جو ہوں، حسد کرنے والے، جلنے والے ہوں، ان کے سامنے خواب کا ذکر بالکل نہ کریں. کیونکہ خواب کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے بھی ذکر کیا اور اس نے اپنی طرف سے من گھڑت کہہ دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، وہ اگر مطلب نہیں بھی ہوگا نا وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے اس کے سامنے، اس نے زبان کھولی، وہ کام ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا. اس لیے منع آیا ہے کہ اپنے خواب کو اچھے آدمی کے سامنے، دیندار آدمی کے سامنے تو آدمی ذکر کرے، لیکن ایسا آدمی جس کے بارے میں اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا بولے گا. اور اچھے آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ خواب اس کا ہے یا کسی اور کا ہے. جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معبر تھے، مشہور تھے. خواب کی تعبیر یہ بتاتے تھے اور جھٹ سے کام ہو جاتا تھا. ادھر تعبیر بتائی ادھر کام ہو گیا. پڑھاتے بھی تھے. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے جل رہے ہیں. حضرت نے فرمایا جلدی کر سامان نکال، تیرا گھر گرنے والا ہے. وہ جلدی کیا، اس نے سامان نکالا، دڑام سے گھر گر گیا. تھوڑا عرصہ گزرا، ایک اور صاحب آئے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے انگارے ہیں. کا جگہ کھود، نیچے سے سونا نکلے گا. وہ گیا، اس نے کھدائی کی، نیچے سے سونا نکل آیا. اس نے آ کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت زبردست تعبیر دی آپ نے، سونا نکل آیا. تو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ کیا ہے، کسی کا گھر گروا دیا اور کسی کو سونا دلوا دیا. کہا بیٹا ہر ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. خواب بیان کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی حالت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی دینداری کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی پرہیزگاری کو، اس کے تقویٰ کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر انسان سے پوچھنا پڑتا ہے تم نے کھایا کیا، تم سوئے تو کس حالت میں سوئے، ڈپریشن میں تھے، ٹینشن میں تھے، کیا تم غم لے کر سوئے، کیا خوشی لے کر سوئے، موسم کون سا تھا،
موسموں کا بھی حق دخل ہے خواب کے اندر. کس موسم میں تم نے خواب دیکھا؟ کھانے پینے کا بھی تعلق ہے. بعض اوقات انسان کو ایسی خوراک کھاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں. ویسے خواب میں اگر وہ اڑتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے تو یہ بزرگی اور ولایت کی نشانی ہے. لیکن بعض مرتبہ انسان بادی چیزیں زیادہ کھا لیتا ہے، آلو والو زیادہ کھا لیتا ہے، گوبھی وہ بھی زیادہ کھا لیتا ہے، تو وہ گیس ہو جاتا ہے. تو وہ خواب میں پھر اپنے آپ کو اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، حالانکہ وہ گیس ہوتا ہے سارا سسٹم. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری. اور شکل اس کی یہ ہے کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو داڑھی منڈی ہوئی ہے یا کار شیطانی کر رہا ہے، تو وہ اگر اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھے گا تو وہ تو اللہ والا نہیں ہو سکتا، بزرگ نہیں ہو سکتا وہ. جیسے حضرت والا نے فرمایا، گرچہ اڑتا ہو رات دن ہوا پر، ترک سنت جو کرے شیطان گن. جو سنت کا تارک ہے وہ کہاں اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں گھوم رہا ہوں جنت میں، اور حالت اس کو اپنی خود معلوم ہے کہ میں کیا ہوں. نماز ایک نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کبھی کی نہیں اس نے، اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. تو استاد جی نے کہا کہ بیٹا، پہلے جو صاحب آئے تھے ان سے جب میں نے حالات معلوم کیے تو وہ اس نے جب خواب بیان کیا تو وہ گرمی کا زمانہ تھا، خوب گرمی ہو رہی تھی. تو گرمی کے زمانے میں اگر کوئی اپنی چارپائی کے نیچے انگارے دیکھے تو اس کا مطلب خطرناک ہے. ایک تو گرمی اور پھر چارپائی کے نیچے آگ، انگارے لال لال، تو اس کا مطلب یہ کہ خطرہ ہے. تو میں نے اس خطرے کی تعبیر اس کے گھر سے دی، اور اس کا گھر بھی تھوڑا بسیدہ تھا، میں جانتا تھا اس کو، اس لیے میں نے کہا کہ چل بابا تیرا کام تو ہونے والا ہے. اور یہ جو دوسرے صاحب آئے تھے اس نے خواب سردی میں دیکھا تھا. چونکہ سردی کے اندر چارپائی کے نیچے آگ اور انگارے یہ اچھی بات ہے کہ اس سے انسان کو ذرا راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ذرا خوشی ملتی ہے کہ چارپائی کے نیچے آگ ہو اور وہ ذرا گرمائش محسوس کرے اور آرام سے وہ سوئے گا. اور پھر میں نے انگاروں کو دیکھا تو اس کی شکل سونے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. پھر خواب بھی سردی میں اس نے دیکھا تھا. تو میں نے کہا کون سی ایسی خوشی کی اس کو بات سناؤں؟ تو میں نے دیکھا کہ اس کی شکل سونے سے ملتی ہے، تو میں نے کہا لازماً اس کی چارپائی کے نیچے سونا ہی ہے. تو اس لیے میں نے اس کو بتا دیا کہ تم کھودو نیچے سونا نکلے گا. سونا نکلا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا، پیسہ یہ بولتا ہے. جب کسی آدمی کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے کچھ زیادہ ہی اول فول بھی بگنے لگتا ہے اور گندی چیزوں میں بھی لگ جاتا ہے بعض اوقات. اور پیسہ کا ایک الگ نشہ ہے. اس کا بھی ایک واقعہ سن لو. ایک حجام تھا، حجام جو سر کے بال کاٹتا ہے لوگوں کے، خط وط بناتا ہے حجام. بادشاہ کا ایک حجام تھا. بادشاہ اس کو بلایا کرتا تھا اور اپنے محل میں کبھی ادھر کرسی لگا دی، کبھی ادھر کرسی لگا دی، مختلف جگہوں میں کرسی لگا کر وہ ان سے حجامت بنوایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ کرسی لگائی ایک جگہ پہ، بادشاہ نے حجام کو بلا کہا آؤ میرے بال بناؤ. حجام جیسے ہی کھڑا ہوا بادشاہ کے بال بنانے کے لیے تو حجام کہنے لگا بادشاہ سلامت، اور آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سنا ہے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میرا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، رشتہ بڑا موضوع کا ہے، اگر ہو جائے تو. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ نائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے اس کو، بادشاہ سے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. بادشاہ سمجھدار آدمی تھا. بادشاہ نے کہا ایک منٹ رک جا. رک گیا. لوگوں نے سمجھا گیا اس کی گردن گئی.